تو نشان بے نشاں ہے، تو جہان سروری ہے۔ تو نشان بے نشاں ہے، تو جہان سروری ہے، تجھے دیکھنا عبادت تیری یاد بندگی ہے۔ تو نشان بے نشاں ہے، تو جہان سروری ہے، تجھے دیکھنا عبادت تیری یاد بندگی ہے۔ اور مانا کہ پر خطا ہوں پر ہوں تو بندہ تیرا، مانا کہ پر خطا ہوں پر ہوں تو بندہ تیرا، گر چاہے تو نبھا دے تیری بندہ پروری۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک جنگ کے موقع پر ایک خاتون کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین دیکھ رہے ہیں کہ جنگ میں جب حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہر انسان کو اپنی جان بچانے کی فکر ہوتی، تو ایسے حالات میں بھی ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی اس ماں کو دیکھتے ہو، اسے اپنے بچے سے کتنی محبت ہے۔ تو فرمایا جو رب کریم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے، ہم سب کا جو رب ہے، جس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، فرمایا جو رب ہے پوری کائنات کا، جو پالن ہار ہے، قرآن پاک میں ہے نا، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے لیے جس لفظ کو محبوب ترین سمجھا وہ لفظ رب ہے، اور فرمایا میں تو پورے عالم کا پالن ہار ہوں۔ یہ تو نہیں کہا بھی کسی خاص مذہب کے لوگوں کا، کسی خاص طبقے کا، کسی خاص ملک کا۔ فرمایا تمام تعریفیں اس ذات کے لیے، کس کے لیے؟ فرمایا جو تمام جگ کا پالن ہار ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو رب جو تمام کائنات کا پالن ہار ہے، صحابہ سے فرمایا اس ماں کو دیکھتے ہو کہ اسے اپنے بچے سے کتنی محبت ہے۔ یعنی حالات دیکھو، جنگ کے حالات ہیں، لوگوں کو اپنی جان بچانے کی پڑی ہوئی ہے، یا کوئی لڑنے کی پڑی ہے، کوئی فتح چاہتا ہے، کوئی کسی کو مارنا چاہتا ہے۔ ایسے حالات میں بھی ایک ماں اپنے بچے کی بھوک کی فکر کرتی ہے، اپنے بچے کو بچانا چاہتی ہے، چاہے اس کو یہ خدشہ ہے، پتہ ہے کہ مجھے ہلاک کیا جا سکتا ہے، میرے کوئی تیر لگ سکتا ہے، گولی لگ سکتی ہے، کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، اس کے باوجود بیٹے کی، بچے کی، یا جو بھی بچہ اس کی گود میں ہے، اس کی محبت اس پہ اتنی حاوی ہے کہ وہ حالات کے مد نظر، حالات کی ہولناکیوں کو چھوڑ کے ساری توجہ اپنے بچے کی طرف دے گئی۔ تو فرمایا ماں کو دیکھتے ہو اسے اپنے بچے سے کتنی محبت ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دیکھتے ہیں۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا میرے صحابہ، اللہ کریم کی جو ذات ہے، ہمارا جو رب ہے، جس نے انسانوں کو پیدا کیا، جس نے اس مخلوق کو بنایا، جس نے چاند تارے سمندر بنائے، جس نے یہ ہوا، پانی، یہ پرندے، یہ چرندے، یہ ہر شے جس نے بنائی ہے، فرمایا اللہ کریم اپنی تمام مخلوق میں سے اپنے کسی ایک بندے کو، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، بچہ ہے یا بوڑھا ہے، چاہے وہ کسی بھی رنگ اور نسل سے تعلق رکھتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کریم اپنے ایک بندے کو، ایک بشر کو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ 70 ماہوں سے زیادہ اپنے بندے کو پیار کرتے ہیں۔ تبھی تو جب کسی نے یہ کہا تھا ایک گنہگار کو دیکھ کے، کسی صاحب نے، کسی مولوی نے، کسی بڑے آدمی نے کسی گنہگار کو بہت ہفتوں تک سمجھاتا رہا، اور جب وہ نہیں سمجھا، بار بار غلطی کرتا تھا، کہنے لگا تجھے تو اللہ بھی نہیں معاف کرے گا، تجھے تو رب معاف نہیں کرے گا، تو اتنا بڑا بدماش ہے، تو اتنا بڑا چور ہے، اتنا بڑا ڈاکو ہے، تجھے رب معاف نہیں کرے گا۔ جب کہنے والے نے یہ بات کہی،
اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا. فرمایا یہ کون ہوتا ہے ہم پہ حاکم بننے والا؟ اس کو کس نے کہا کہ یہ ہماری طرف سے حکم چاہتا پھرے؟ یہ کون ہوتا ہے یہ بتانے والا کہ ہم معاف کریں گے یا نہیں کریں گے؟ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جس بندے نے یہ چیلنج کیا اپنے دوسرے بھائی کو کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو معاف بھی کریں گے، اور ہمارے اوپر جس نے یہ بہتان لگایا، جس نے اپنے پاس سے یہ بات کہی، اس کے تمام اعمال کو ضائع کر کے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. بلے شاہ نے کیا ہے نا کہ ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن، ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن دیون دیس نکالا. کسی کا بیٹا کسی کی بیٹی بار بار ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، جب بچے جوان ہو جاتے ہیں نا تو پھر ماں باپ ان کے ناز اور نخرے اتنے نہیں اٹھاتے. ایک دفعہ دکان میں مال ڈلوا دیں گے، برباد کر دے گا، پھر ڈلوا دیں گے، پھر برباد کر دے گا، پھر ڈلوا دیں گے، پھر برباد. 3-4 دفعہ جب ہو جاتا ہے پھر کہتے ہیں یار تیرا تو کام ہی یہی ہے، بس اب نکل اپنا راستہ ناپ. ایک دفعہ غلطی کرے گا اس کی وجہ سے تھانے میں معافی مانگنے جائیں گے، دوسری دفعہ کرے گا پھر کسی کا گھر معافی مانگنے جائیں گے، تیسری دفعہ کرے گا پھر معافی مانگنے جائیں گے، چوتھی دفعہ کرے گا پھر لوگوں سے معافیاں مانگنے جائیں گے. اور جب بار بار کرنے لگتا ہے پھر بچے کو نہیں سمجھاتے، پھر کچہری جا کے کسی وکیل کو کہتے ہیں کہ بے دخلی کا نوٹس تیار کرواؤ، بے دخلی کے آرڈر کرواؤ، اخبار میں اشتہار دینا ہے کہ میں نے اس کو اپنی چل اچل سمپتی سے بے دخل کر دیا، میرا بھی اس بیٹے سے، میرا بھی اس بیٹی سے کوئی لینے دینا نہیں کیونکہ یہ میرے کہنے سے باہر ہو گیا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے دنیا میں؟ نہیں. کہا نا بلے شاہ نے کہ بھی ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن دیون دیس نکالا، تے ایک گناہ میرا مولا ویکھے غلطیاں بخشن والا. اللہ کریم نے قرآن پاک میں ان لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا. کن لوگوں کو؟ بڑے بڑے مولویوں کو، شیخ الحدیثوں کو، اولیاء اللہ کو، جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں ان کو؟ نہیں نہیں نہیں، جن کو اچھے اچھے لوگ، اچھے اچھے بڑے مولوی بھی، بڑے بڑے ذمہ دار بھی، بڑے بڑے صاف کپڑے پہننے والے لوگ کہتے ارے ارے نہیں یہ ذرا بیکار آدمی ہے، اس کو دور کھڑا کرو، اس کے کپڑوں میں سے گند آ رہی ہے، یہ تو بہت گنہگار ہے. بچوں کو کہتے ہیں یہ شرابی ہے، اس کے ساتھ نہیں لگنا، یہ بدماش ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ چور ہے. جب ساری دنیا دھتکارتی ہے کسی کو اور لوگ اس کے گناہوں کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ ملنے کے قابل نہیں رہا، ایسے بدترین حالات میں اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتے ما غرک بربک الکریم. ان بندوں کو جو گناہوں کی دلدل میں دھس چکے، جو مسجد سے دور ہیں، جو عبادت سے دور ہیں، جو نیکی سے دور ہیں، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو معاشرے میں بدنام ہو گئے، جن کو کوئی پاس بلانے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کریم ان کو کہتے ہیں کہ او میرے پیارے بندے، اپنے اس بندے کو محبت کا اظہار کرتے ہے. ایسا کوئی کہ اگر آج ہم اپنی ماں کو منانے جائیں، اپنے باپ کو منانے جائیں، اپنے بھائی کو منانے جائیں، اپنے دوست کو منانے جائیں، 200 منتیں کروائے گا اور اس کے بعد اگر راضی بھی ہوگا تو چند شرطوں پر ہوگا. اور یہ رب کریم کی ذات ہے جو اپنے گنہگار بندے کو کہتا ہے ما غرک بربک الکریم. اور فرمایا میرے پیارے بندے تو آ تو صحیح میری طرف، تو آ کے سجدہ تو کر. انسان کے سارے کپڑے گندے ہو جائیں، اگر کیچڑ لگ جائے تو 10 بالٹیاں پانی کی کم پڑ جاتی ہیں کیچڑ دھونے کے لیے. بار بار نہاتا ہے، بار بار کپڑے دھوتا ہے، صابن لگاتا ہے. اور 70 سال کے گناہ ہو، 100 سال کے گناہ ہو، ساری زندگی کی عیاشی ہو، بدکرداریاں ہو، چوری ہو، ڈاکہ ہو، زنا ہو، عیاشی ہو، اور اس کے باوجود جب خدا کی حضور سجدہ کرتا ہے، فرمایا جب تیری آنکھ کا ایک آنسو ندامت کا نکلتا ہے تو اپنا رب جو ہے کہتا ہے کہ یہ میرے بندے نے مجھ سے معافی مانگ لی، اس کو معاف کر.
سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کے دور میں لکھا ہے کہ قحط پڑ گیا تھا. قحط اتنا پڑا کہ فصلیں نہیں ہو رہی تھی. پرانے دور میں بس بارش کے پانی کے حساب سے ہی فصل لگتی تھی, تو بارش ہی نہیں ہو رہی. اللہ کے نبی ہیں, اللہ سے باتیں بھی کرتے ہیں, کوہ طور پہ بھی جاتے ہیں. اب پتہ لگا جی بارش کیوں نہیں ہو رہی, تو حکم ہوا کہ تمہارے شہر میں ایک ایسا بندہ ہے جو اللہ سے, جس سے اللہ کریم ناراض ہیں. اللہ تعالیٰ ناراض ہیں اس بندے سے, اور جب تک وہ یہ شہر چھوڑ کر نہیں چلا جاتا تب تک بارش نہیں ہوگی یہاں پر. موسیٰ علیہ السلام نے پھر سب کو اکٹھا کیا, ایک میدان کے اندر مجمع اکٹھا کیا گیا اور فرمایا ہم یہاں دعا کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, لیکن بات سنو, تم سب میں ہر بندہ اپنا حال جانتا ہے. تم میں ایک ایسا بندہ ہے جس کے کسی کام کی وجہ سے, کسی بد کرداری کی وجہ سے, جس کے کسی ایسے کالے کارنامے کی وجہ سے اللہ ناراض ہیں, اور اس بندے کو میں کہتا ہوں کہ اس مجمع میں سے, اس میٹنگ میں سے اٹھ کے باہر چلا جائے تاکہ پھر ہم اپنے رب سے دعا کریں اور پھر بارش ہونے لگے. اب جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا, مجمع میں سے کوئی نہیں اٹھا. وہ بندہ بھی بیچ میں بیٹھا ہوا ہے جس سے اللہ ناراض ہے, وہ بیچ میں ہی بیٹھا ہوا ہے. تو ابھی کچھ دیر گزری تو رمجم بارش ہونے لگی. تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں ایک طرف کہ یہ جب تک وہ گنہگار نہیں نکل جاتا ہم بارش نہیں کریں گے, اب یہ بارش کیسے ہونے لگی؟ پھر اپنے رب سے سوال کیا کہ اللہ آپ تو فرماتے تھے کہ جب تک وہ گنہگار بندہ نکل کے نہیں چلا جاتا ہم بارش کرنے والے نہیں ہیں, یہ کیا ماجرا ہوا؟ ابھی تو بندہ نکالا نہیں, ابھی اس کی شناخت نہیں کی گئی, ابھی معاشرے میں سے, سماج میں سے اس کو باہر نہیں کیا گیا. یا اللہ یہ کیسے ہو گیا سب کچھ؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ میرے بندے نے جب تو اعلان کر رہا تھا نا, اس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو جاری ہو گئے. میرے بندے نے میرے حضور توبہ کر لی, میرا بندہ میرے آگے سجدے میں گر گیا, میرے بندے نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میرے رب آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا. ادھر اس کی توبہ آئی ہے اور ادھر ہم نے بارش جاری فرما دی. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اگلا سوال داغا, فرمایا یا اللہ ان میں ہے کون سا, ان میں وہ بدماش کون سا تھا, ان میں وہ چور کون سا تھا جس نے وہ بدماشی کی تھی؟ اللہ فرماتے موسیٰ ہم یہ نہیں بتاتے, یہ ہمارا اور ہمارے بندے کا معاملہ ہے. رب جب اپنے بندے کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو اس کی بے عزتی نہیں ہونے دیتا ہے. ایتھے دا جے کوئی مسیح 15 کے دن بعد آ جائے نا, تو جڑے پرانے نمازی ہوندے کھراٹ, انہاں چ کئی عادت ہوندی جنہاں نو بھی نمازیاں دی بےزتی کرنی. کوئی 15 کے دن بعد آ جائے نوجوان, کوئی بھولا بٹکا, اچھا ہاں بھائی تو اج منہ کدھر چکیا ہے؟ یہ حاکم لگ گئے, یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو معاف کرنے والا ہے, کس کو نہیں معاف کرنے والا. حکم ہوا فرمایا لوگوں کو اپنے رب سے اس طرح نہ ڈراؤ کہ وہ پھر اپنے رب کی طرف نہ آئے, اپنے پاس سے فیصلے نہ سناؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے, اپنے بندے کو معاف کرنے والا ہے. بندہ کیا ہے؟ بندے کو یہ پتہ ہی نہیں کہ رب کے پاس نعمتیں کون کون سی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کس کس طریقے سے کر سکتے. ایک بندہ جو ساری زندگی گناہ کرتا رہا, گانے گاتا رہا, گاؤں گاؤں میں جاتا ہے بین بجا کے گانے گاتا ہے, لوگ اس کو پیسے دیتے ہیں. جب 70-80 سال کا ہو گیا, بوڑھا ہو گیا, اب آواز نے ساتھ چھوڑ دیا, دم نہیں ہے پھیپڑوں میں بین بجانے کا, مدینہ منورہ کے پاس ہی کہیں رہتا ہے. اتنے حالت خراب ہو گئی. ایک بات اس بات پہ ذہن میں آئی, یاد رکھ لو دنیا کے جتنے رشتے ہیں یہ مطلب کے ہیں. جب تک عزت ہے بڑے یار ملیں گے, دولت ہے بڑے یار ملیں گے, جوانی ہے بڑے یار ملیں گے, ہنڈیا میں قورمہ پکڑا بڑے یار ملتے رہیں گے. پیسہ دولت ہے تو بتھیری عورتیں متوجہ ہوں گی, اولاد بھی سر پہ بٹھا کے رکھے گی. دنیا کے جتنے رشتے ہیں نا, یہ جو دنیاوی رشتے جو تانے بانے ہم نے بنا رکھے ہیں, یہ سارے کے سارے
मतलब के ऊपर टिके। जब बंदे की जान निकलती है ना, जितने वारिस हैं, जितने अजीजों कारिब हैं, बार बार पूछते हैं जनाजा कब उठाओगे, कुछ जल्दी कर लो, हमें अपने घर वापस जाना है। जिनके लिए तू ठगियां मारता रहा, बेईमानियां करता रहा, जिनको खुश करने के लिए सारी सारी रात सफर किया, जिनकी बेईमानियां करके जिनके पेट में बेहतरीन खाने खिलाए, वो भी तेरे मरने के बाद पूछते हैं कि जनाजा कितनी जल्दी हो जाएगा ताकि हम जल्दी फारिग हो जाए। तो रिश्ता तो एक ही है, अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो हमा वक्त अपनी उम्मत के लिए फिक्रमंद है। तो वो लिखा है, मुगनी जो है गाने गाने वाला जो था, वो मदीना मुनव्वरा की मुसाबात में कहीं रहता था, गाने गा के पैसे कमाता था। अब आवाज बंद हो गई, इतने लाले पड़ गए कि खाने के लिए पैसे नहीं रहे। कभी कहीं जाता है, कोई पूछता नहीं है। तो एक दिन मदीना मुनव्वरा में पास में कहीं था, 70 साल में कभी नमाज पढ़ने नहीं गया, 70 साल में कभी रब को पुकारा नहीं, 70 साल में कभी इबादत नहीं की। 70 साल बाद जब बिल्कुल थक गया, भूख से परेशान हो गया, अचानक ख्याल आया, तो एक जगह जंगल में बैठा है मदीना मुनव्वरा के करीब ही, तो अपनी झोली फैला दी, अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करता है कि अल्लाह मैं तो तेरा बड़ा गुनहगार बंदा हूं, मैं बड़ा गुनहगार बंदा हूं, मैं सारी जिंदगी आपकी नाफरमानी की है, गुनाह किए। इलाहुल आलमीन आप मुझे माफ फरमाए, मेरी मदद करें। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों के खलीफा है, 24 घंटे दुर्रा हाथ में होता है ताकि कोई गलती करे तो उसके दुर्रा लगाया जाए। मस्जिद नबी में सो रहे, आराम से नमाज के बाद का वक्त है, दोपहर का वक्त है, लेटे हुए हैं। किसी ने आवाज मारी, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के कान में आवाज गई कि उमर तुम यहाँ सो रहे हो, वहां जंगल में एक आदमी भूखा अपने रब को पुकार रहा है। अब ये अचानक उठे और फिर वहां गए। जब जंगल में उस बंदे को देखा ना दूर से, तो तेज तेज जा रहे हैं। अब ये बड़े मियाँ क्या सोच रहा है, या अल्लाह 70 साल बाद तुझे पुकारा, पहली बार भेजा भी तो उमर फारूक को दुर्रा लेके भेजा है। अब ये डर गया बंदा कि लगता आज उमर का सामना होगा, पूछेगा गाने क्यों गाता था, क्यों तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं करते थे। जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उसके करीब जाने लगे तो उनको देख के वापस पलटा। ज़ईफ आदमी था, ज्यादा तेज नहीं चल सकता था। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसको 2-3 आवाजें दी, रुक जा रुक जा। आखिर रुक गया, बड़ा घबराया हुआ है कि हज़रत उमर पूछेंगे या मेरे कहीं दुर्रे ना मारे जाएं, सजा ना दी जाए। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के बंदे, तूने अपने रब को पुकारा है, मुझे भेजा गया तेरी खिदमत के लिए, अल्लाह ने मुझे भेजा है तेरी खिदमत के लिए। क्या चीज चाहिए, घर चाहिए, रोटी चाहिए, सरमाया चाहिए, खिलाफत से दिया जाएगा सब कुछ। जब उस बूढ़े आदमी ने ये बात सुनी ना कि मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन मेरी खिदमत के लिए आए हैं ना, तो जमीन पे बैठा, फिर रोने लगा, फिर दोनों हाथ अपने रब की तरफ उठाए, फरमाया या अल्लाह मैंने तो 70 साल तुझे पुकारा ही नहीं, और 70 साल बाद पहली दफा तुझे पुकारा है, पहली दफा तौबा की है, और तूने अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब जैसे अजीमुश्शान इंसान को मेरी खिदमत के लिए भेजा है। अपने रब का शुक्र इस तरह अदा करने लगा कि वहीं पर जान निकल गई। अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर पेश हो गया और हुक्म हुआ कि जब मेरा कोई बंदा मुझे पुकारता है, अल्लाह फरमाते हैं कि वो 1 कदम चलता है, मैं 70 कदम उसकी तरफ जाता हूं। अल्लाह फरमाते हैं मेरा बंदा 1 कदम चलता है, मैं 70 कदम। अब ये चलता ही नहीं। ये कहता बाबिया को जाना है तवीज लैन, ये कहता मैं था किसी सरमायादार के पास जाना है सूद पर पैसे लेने, ये तो कहता है कि मैंने कर्ज उठाना है, ये तो अपनी नाजायज ख्वाहिशात पूरी करने के लिए कहता मैंने तबाही की तरफ जाना। कुरान बार बार कह रहा है मा गर्रका रब्बी रब्बिकल करीम। जो तलबा है उनको पता होगा ये लफ्ज़ माँ जो है इसका मतलब है, अल्लाह पूछते हैं कि ये तेरी जवानी या तेरी दौलत या तेरी शौहरत या तेरा इक्तदार या तेरी दुकानदारियां, फरमाते हैं इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसने तुझे धोखे में डाला, कौन सी ऐसी चीज है जो हमेशा तेरे पास रहेगी। पास रहने वाली अगर कोई जात है तो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद।
اب مسئلہ یہ ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتے ہیں، جب توبہ کرتے ہیں کچھ دن بعد پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک فرد ہے، روز گناہ کرتا ہے، روز معافی مانگتا ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کب تک توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا؟ فرمایا جب تک تمہاری سانسیں چل رہی ہیں، جب تک تمہارے میں اللہ نے زندگی، اللہ فرماتے ہیں آنا تو ہے ہی میرے پاس، کفن میں منہ چھپا کے کیوں آتا ہے؟ زندہ چلتا پھرتا آنا تو ہے اللہ کے حضور۔ اور جب آنا ہے اللہ کے حضور، اگر زندہ آتے رہیں گے تو پھر کفن کے اندر جب جائیں گے تو اللہ فرما دیں گے کہ میرا دوست آ رہا ہے، فرمائیں گے میرا دوست آ رہا ہے۔ اللہ کے دوستوں کو کوئی پرواہ، اللہ کے دوستوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی زندگی کی اور موت کی۔ اس بات پہ مجھے والد محترم مرحوم ہمارے شاہی امام مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ لوگوں نے جنہوں نے انہیں دیکھا ہوگا تو مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ تو جہاں تشریف رکھتے تھے بیٹھے ہوئے تھے، ایک دن انتقال سے 3 مہینے پہلے، تو مجھے اچانک بلایا، میں تھا، قاری الطاف الرحمان صاحب تھے یا مستقیم بھائی، 2-3 لوگ ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اچانک مینوں کہنے لگے، کہندے یار اسی جد مرنا ساڈا حساب نہیں ہونا، اور پھر رونے لگے۔ میں کہا کیا بات ہوئی؟ وہ فرمایا جنہوں کی اللہ سے دوستی ہو، جن کی گورنر ہاؤس میں پہچان ہو، جن کی پردھان منتری سے جاری ہو، جن کی اچ ادھیکاریوں سے جاری ہو، ان کی کار کو بیریئر پہ روکا جاتا ہے، ان کے لیے چیک پوسٹوں کے اوپر روکا جاتا ہے کبھی ان کو؟ ان کی گاڑیاں تو سیدھی دروازے تک جاتی ہیں۔ جنہوں نے اللہ سے دوستی کر لی، انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم، اور فرمایا جنہوں نے اللہ سے دوستی کر لی پھر ان کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ان کے دل کے اندر۔ زندگی کا لطف یہی ہے کہ ہم اللہ سے دوستی کریں، اور اللہ سے دوستی تب ہوگی جب بندے کو یقین ہو کہ میرا ایک رب ہے جو مجھے دیکھتا ہے، جو مجھے واچ کر رہا ہے، جس کے سامنے میں ہوں، جو اندھیرے میں بھی مجھے دیکھتا ہے، روشنی میں بھی دیکھتا ہے، اور جو شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ جو میں دل میں سوچتا ہوں، جب بندہ توبہ کرتا ہے نا، فرشتے بیچ میں تھوڑی سی تنکا مارتے، تنکا سمجھتے ہو، پنچ کرتے ہیں، یا اللہ یہ تو ڈر کے معافی مانگ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، مجھے پتہ ہے۔ فرشتوں کو کہتے ہیں تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ جب میں معاف کر دوں گا یہ پھر یہی کرے گا بعد میں، لیکن میں معاف کرنے والا ہوں۔ یہ میرا بندہ معافی مانگنے آئے تو صحیح، اپنے گناہوں کی طرف تھوڑا متوجہ تو ہو۔ اور جو لوگ مسجد نہیں آتے نا، وہ یہ نہ سمجھا کریں بھی ان کا مسجد میں آنے کو دل نہیں کرتا۔ سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک نوجوان نے آ کے پوچھا، بڑے اللہ کے ولی تھے، فرمایا شاہ جی مسجد چان نو دل نہیں کرتا۔ اور فرمایا کملیا گل یہ نہیں ہے کہ تیرا مسجد چان نو دل نہیں کرتا، مسجد والا تینوں مسجد چ بلان لی تیار نہیں ہے۔ اس لیے جن کو توفیق نہیں ہے سجدے کی، اللہ کی ناراضگی یہ نہیں ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں آپ صحت مند ہے تو اللہ راضی ہے، پیسے آ رہے ہیں تو اللہ راضی ہے، اولاد بہت ہے تو اللہ راضی ہے، بیوی اچھی ہے تو اللہ راضی ہے۔ یہ اللہ کی رضامندی کی علامتیں نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ سے ڈر جاؤ، تو ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا، فرمایا میں تو رب کی نافرمانی کرتا ہوں، پھر بھی جانور زیادہ ہوتے ہیں، اولاد زیادہ ہوتی ہے، مال زیادہ ہوتا ہے، خزانہ زیادہ ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ سے پوچھا یا اللہ یہ کیا بات ہے، یہ آپ سے ڈرتا بھی نہیں اور آپ نے سب کچھ اس کو دیا ہے۔ فرمایا موسیٰ جو اس وقت کا سخت عذاب ہے وہ ہم نے اس بندے کو دیا ہے۔ یا اللہ کون سا عذاب ہے جو آپ نے اس بندے کو دیا؟ فرمایا موسیٰ جو دنیا کا سخت عذاب ہے وہ اس کو دیا ہے۔ یا اللہ وہ کون سا عذاب ہے؟ فرمایا موسیٰ ہم نے اس بندے سے سجدے کی توفیق چھین لی ہے، اس کو سجدے سے محروم کر دیا ہے، یہ عبادت نہیں کر سکتا، اب دل سیاہ ہو گیا ہے۔ تو توبہ کا دروازہ تو اب بھی کھلا ہے۔ ہمیں اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اپنے رب کی محبتوں کی قدر کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کر سکتی ہے، پھر بھی وہ ایک دفعہ پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ رب ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اپنے رب کی طرف لوٹ کے آئیے، اپنے رب سے معافی مانگیے، اپنے رب کو رات کو پکاریے، اپنی ضرورتیں اللہ سے کہیے، اپنی بات چیت سارا دن اللہ سے کیجیے، دوسروں سے مانگنے سے پہلے رب سے مانگیے۔
مانگیے، اپنی جو آنے والی پلاننگ ہے اس کا مشورہ اللہ سے کیجئے۔ تمام گفتگو جو ہے جب چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے رب کو بار بار پکاریں گے، اگر ایک سوئی بھی گم ہو جائے اس کا سوال بھی اپنے رب سے کریں گے تو اللہ دنیا میں بھی عزت کے راستے کھول دے گا اور آخرت میں بھی کھول دے گا انشاءاللہ۔ تو دعا کیجئے اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے چلتے بات ذہن میں آئی کہ ابھی ترکی میں زلزلہ آ گیا اور سیریا میں، مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ وہاں کچھ بھیجا جائے، تو میں نے انہیں کہا کہ وہاں کی مسلمانوں کی جو حکومت ہے ترکی کی، وہ تو ماشاءاللہ ناٹو کی ممبر ہے، طاقتور لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس پریشانی سے نکال دے۔ لیکن اس دوران بڑی حیرت ہوئی جو ہماری سرکار ہے یہاں، جیسے ہی ترکی میں زلزلہ آیا تو فوراً ہماری پوری دنیا کے الگ الگ دیشوں سے وہاں مدد کے لیے ہر دیش نے اپنی فوج کے لوگ وہاں بھیجے۔ ہمارے والے بھی ماشاءاللہ 10 گھنٹے میں وہاں پہنچ گئے۔ تو میں تو سرکار کو بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ترکی اور سیریا میں جو زلزلہ آیا وہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے، وہاں مسلمان جو دب گئے ملبے میں ان کو نکالتے ہو، اور میوات میں جنید اور ناصر جیسے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے ان کو زندہ جلایا جاتا ہے، ان کی ریڑھ کی ہڈیاں توڑ دی جاتی ہیں، اس کے اوپر خاموش تماشائی بنے رہتے ہو، تصویر کے یہ دو رخ کس طرح بناتے ہو؟ اپنوں کے اوپر ظلم ہے، حکومت کے اداروں کو نظر نہیں آیا کہ جن 2 مظلوم بچوں کو قتل کیا گیا صرف اس لیے کہ شک کی بنیاد کے اوپر، آج بھی لوگ وہاں گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، روزانہ احتجاج کر رہے ہیں۔ تو باہر دنیا میں سمجھتا ہوں مدد سے پہلے اپنے ملک میں اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے، کوئی ظلم ہوتا ہے تو مذہب کی بنیاد کو انصاف کی بنیاد نہ بنایا جائے۔ دین نے یہ سمجھایا اور پوری دنیا کا یہی قاعدہ ہے کہ جب عدالت میں جج کرسی پر بیٹھتا ہے، یا جب کوئی پولیس افسر اپنے دفتر میں بیٹھتا ہے، یا کوئی حاکم اپنی کرسی پر بیٹھتا ہے، تو پھر اس کا مذہب انصاف ہوتا ہے، دیانتداری ہوتا ہے، لوگوں سے برابری ہوتا ہے، وہاں کوئی اونچ نیچ نہیں دیکھی جاتی ہے۔ 2 بچوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ اتنا ظلم، اور ظلم کرنے والوں کو بھی کہتا ہوں کہ 1450 سال کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کبھی بھی کسی کے اوپر، کسی نہتے پر، کسی غریب پر، کسی مظلوم پر، کسی بھی بہادر آدمی نے جھنڈ بنا کے حملہ نہیں کیا۔ ہمیشہ اگر کبھی 1-2 لوگوں کو، جنگل میں بھی اصول ہے کہ اگر کوئی ایک آدھا چھوٹا جانور پھنس جاتا ہے تو سارے گیدڑ جمع ہو جاتے ہیں وہاں۔ تو کسی کو اکٹھے ہو کر 20-25 لوگوں کی طرف سے صرف 2 لوگوں کے اوپر تشدد کرنا، یہ کوئی بہادری کی علامت نہیں ہے، یہ کوئی ہمت کی علامت نہیں ہے، یہ ناانصافی ہے، ظلم ہے۔ اور اگر زمین کی عدالتیں انصاف نہ دیں گی، خدا کی عدالت موجود ہے، کبھی تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں پر بھی پکڑ آئے گی۔ اور جو لوگ وہاں ان کے مظلوم ہیں، جن لوگوں کے گھروں کے بچے شہید کر دیے گئے، ان کو بھی کہتا ہوں بڑی صبر کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ اس مقدمے کو لڑیں، اور اس امید کے ساتھ کہ آزاد ہندوستان میں ہم نے انصاف کو لے کے رہنا ہے۔ اور جتنے مسلمان لیڈران ہیں پورے ملک میں، جو خاص کر پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، جو اپنے اپنے صوبے کی ویدھان سبھا کے اندر بیٹھتے ہیں، ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی ایسی زیادتی ہوتی ہے تو جن لوگوں کو جتا کے بھیجا جاتا ہے، آپ کو اس لیے جتا کے پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں تاکہ آپ وہاں جا کے اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اس زیادتی کا ذکر کرو، ان کو انصاف دلاؤ۔ آپ کو اس لیے نمائندہ بنایا تاکہ آپ ہمارے دکھ اور درد کو پارلیمنٹ کے اندر جا کے بیان کر سکو، اس لیے نہیں بنایا کہ آپ وہاں جا کے خاموش تماشائی بنے رہو۔ تو یہ میں گزارش کروں گا بھارت سرکار سے بھی، اور ہریانہ اور راجستھان کی دونوں حکومتوں سے، کیونکہ وہ گاؤں جو ہے جہاں پر یہ حادثہ ہوا وہ شاید راجستھان میں، جہاں کے وہ رہنے والے ہیں بچے، اور جو حادثہ ہوا وہ ہریانہ میں ہے، کہ جب انصاف دیں تو آنکھوں کے اوپر کسی بھی مذہب کی کوئی عینک نہ لگائی جائے، بلکہ یہ سمجھ کے دیا جائے کہ اس ملک میں انصاف کا راج قائم رہنا چاہیے، غنڈہ گردی کا نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔